السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل ایس اکیڈمی۔ تو آج کلاس 10 کے چیپٹر 10 کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ چیپٹر 10 کا نام ہے بین الاقوامی عدالت۔ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب دو لوگوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے تب ان کے سامنے اس اختلافات کے حل کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک زبردستی اور جھگڑے کا اور دوسرا انصاف اور صلح کا۔ اس طرح دو ملکوں یا دو ملکوں کی جماعتوں کے تکرار بھی جنگ یا امن کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں، مگر لڑائی اور جنگ میں نہ صرف جان مال کا بہت نقصان ہوتا ہے اور فیصلہ بھی انصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ طاقت کے زور پر ہوتا ہے۔ اس لیے ترقی یافتہ لوگ اور ملک عام طور پر اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فیصلہ انصاف اور امن کی بنیاد پر ہو۔ انصاف اور امن کے حل کے لیے فریقین یا تو آپس میں بات چیت کرتے ہیں یا کسی دوسرے فریق کو درمیان میں لاتے ہیں یا پھر دوسری حالت میں جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ افراد اور جماعتوں کے تکرار کا فیصلہ تو ایک ملک کی عدالت کر لیتی ہے جہاں وہ افراد اور جماعتیں رہتی ہیں، لیکن ملکوں کے آپس میں تکرار ایک عالمی عدالت حل کرتی ہے جس کو انصاف کی بین الاقوامی عدالت کہا جاتا ہے۔ یہ عدالت متحدہ قوموں والے ادارے کی طرف سے بین الاقوامی انصاف کی دائمی عدالت کی جگہ پر قائم کی گئی ہے۔ دائمی عدالت قوموں کی انجمن کی طرف 1921 میں قائم کی گئی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد قوموں کی انجمن کو توڑ کر متحدہ قوموں کا ادارہ بنایا گیا۔ تب دائمی عدالت کو ختم کر کے بین الاقوامی عدالت بنائی گئی۔ اس عدالت کا پہلا اجلاس اپریل اور مئی 1946 میں ہوا۔ اس عدالت میں 15 جج ہوتے ہیں جس کو متحدہ قوموں کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کو 9 برس کے عرصے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ جو جگہ کسی جج کی وفات یا کسی دوسری جگہ سے خالی ہو جاتی ہے وہ اس جج کی باقی ماندہ مدت کے لیے پر کی جاتی ہے۔ جن ججوں کی مدت ایام مکمل ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس کورٹ کا صدر مقام ہالینڈ کے شہر ہگ میں ہے، لیکن کورٹ چاہے تو کہیں بھی اجلاس بلا سکتی ہے۔ کورٹ کے دستور کے تحت اس کو عدالتی چھٹیوں کے دن چھوڑ کر باقی تمام سال کھلا رہتا ہے۔ اپنے کام کاج میں وہ بالکل خود مختار ہے۔ ان کے جج اپنے میں سے کسی بھی دو کو عدالت کا صدر اور نائب صدر منتخب کرتے ہیں۔ رجسٹرار اور دوسرے عملدرار وزیروں کو مقرر کیا جاتا ہے۔ صدر اور رجسٹرار کو ہگ شہر میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ کورٹ متحدہ قوموں والے ادارے کی صرف ایسے ممبر ممالک کے مقدمات سنتی ہے جو اس کے دستور کو قبول کرتے ہیں یا جو ممالک متحدہ قوموں کے ممبر نہیں ہیں۔ اس لیے اس عدالت کے دستور کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس کے فیصلوں کے پابند رہنے کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی اپنے اختلافات اس سے حل کروا سکتے ہیں۔ عدالتوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ قومی عدالتیں جس طرح ملکی حکومت کا اہم حصہ ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنے فیصلے عمل درآمد کرانے کا اختیار رکھتی ہیں، لیکن بین الاقوامی عدالت کسی حکومت کا حصہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہر ممبر ملک کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عدالت کے فیصلوں کی پابندی کرے۔ تو پلیز لائک مائی ویڈیوز، شیئر مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔